گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر دیکھ کر مکہ والوں میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب جب اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے ڈر گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں، اب تو کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ایسے ظلم کیے تھے 13 سال مکہ میں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا تھا ایک بدبخت نے۔ حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا اور خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے مظالم، اور اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی، پھر خود ہی ایگریمنٹ بھی توڑ دیا۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کھوپڑیوں کے کیا بنیں گے، مینار بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اعلان کیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ بڑی تعریف کی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ بھائیوں نے ظلم کیا تھا نا، کیونکہ یہ تو سارے آپ کے رشتہ دار تھے نا، قبائل کے لوگ تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب معاف ہے، انتم العتقاء، کوئی غلام بھی نہیں بنے گا، ورنہ تو جنگوں میں غلام بنا لیتے ہیں نا، سب معاف۔ اور ابو سفیان جو سردار تھے، کیونکہ سردار آدمی تلوار کی نوک سے نہیں جھکتا، عرب میں بڑی عجیب غیرت تھی۔ ابو سفیان نے کہا میں اگر مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب میں ڈر کے مسلمان ہوا ہوں نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو عزت دی جائے۔ یہ وہ ہے نا کہ لوگ عزت دار لوگوں سے عزت والا معاملہ کرو، حدیث میں آتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں سیرت کو انسان تمیز سے پڑھ لینا، ہر چیز ملتی ہے نبی کی سیرت میں، دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہے کہ کیسے رہا جاتا ہے۔ تو چونکہ عزت دار آدمی تھا تو عزت دار آدمی کو کیا چاہیے، عزت۔ تو آپ نے فرمایا ابھی مسلمان نہیں ہے، تو ابو سفیان نے اسلام بھی قبول کیا، اور آپ نے ان کو پروٹوکول کیا دیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو میری طرف سے پناہ ہے، اس کا خون کیا ہو گیا، معاف۔ تو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کس کو، حضرت ابو سفیان۔ حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے۔ آپ کے بیٹے عکرمہ، وہ بھی بڑے لڑاکا تھے، مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی، وہ نکل لیے۔ انہوں نے کہا میں اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں، کیا فائدہ ایسی ذلت کی زندگی۔ وہ مکہ چھوڑ کر بحری جہاز کے راستے سے فرار ہو رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ طوفان آیا نا، چاروں طرف سے موت۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ طوفان تھم گیا، آپ واپس آئے، غیرت مند تھے نا، سردار کے بیٹے، آ کے اسلام قبول کیا۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جب یہ سمندر میں ہوں اور طوفان گھیر لے تو یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ بھی بھول گئے تھے بتوں کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ تو اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اکثر لوگ ایگریمنٹ پہ قائم نہیں رہتے۔ بالکل ایسے جیسے وہ ایک آدمی نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا تھا، لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا، اللہ یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے، یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے۔ تو وہ ایک آدمی پانی میں دریا میں ڈوب رہا تھا، تو ڈوبتے ڈوبتے نا اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے، قبول نہیں ہو رہی، تو کسی نے کہا منت مان لے کہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا میں۔ تو وہ کنجوس آدمی کہاں منت مانتا ہے اتنے، اور آج کل منت بھی مانتے تو روزوں کی، نمازوں کی، صدقہ خیرات کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہیں۔ پہلے لوگ منتیں مانتے تھے صدقے کی کہ اللہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو انہیں پیسے صدقہ کریں گے، اب لوگ کہتے ہیں پیسے تو بچا کے رکھو، نمازیں پڑھ لیں گے۔ تو پہلے زمانے میں منتیں پیسوں کی مانی جاتی تھی زیادہ تر۔ تو کسی نے کہا منت مان لے، ایک دیکھ غریب کو کھلاؤں گا، وہ مان نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا جتنا بچا سکتے ہو پیسے بچاؤ، ہو سکتا ہے آخر میں طوفان تھم جائے۔ جب دیکھا کہ کوئی آپشن نہیں ہے بچنے کا تو اس نے کہا اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا سے نکال لیا تو میں ایک دیکھ صدقہ کروں گا۔ ایک لہر آئی اور یہ دریا سے باہر، جیسے ہی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ، دوسری لہر آئی واپس اندر،
جیسے اندر کیا کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی بریانی کھلانی ہے زردہ کھلانا ہے, اللہ تو بات سمجھتا بھی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کیسا ایک دم بیان. وہ ایک اور چٹکلا سنا دیتا ہوں یار, پھر بس بیان ختم. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے بار بار دعا مانگتا تھا, اللہ جیسے لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا زندگی سے, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, ہوتا ہے نا ذرا ذرا سی پریشانیوں پر, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. بار بار دعا مانگتا تھا, اللہ موت دے دے موت دے دے, ایسے غربت مہنگائی. ایک دن ایک آدمی کو مذاق سوجا نا, تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے. اوپر سے اس نے رسا پھینکا اور اس میں پھندا بنا ہوا ہے, وہ پھندا اس کے سامنے آ کے لٹک گیا, اور یہ دعا مانگ رہے اللہ موت دے دے. تو جب پھندا سامنے دیکھا نا, کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے. اوپر درخت سے اس بندے نے نا ڈرامہ کیا, اس نے کہا اے میرے بندے, تو چونکہ بار بار موت کی دعا مانگ رہا تھا تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس میں اپنا سر داخل کر لے, میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ یہاں تو کوئی کسی سے, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اللہ بچا لے گا تو اپنی اس منت پر قائم رہے. تو ایسے, لیکن کچھ عرب کے سردار ایسے تھے جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو, ان کی بخشش نہیں ہے. تو یہ کیا ہے اسلام میں, وہ بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہ